اگر آپ کا عمل سنت کی موافقت سے خالی ہے اللہ اسے قبول نہیں کرتا، اسے قبول نہیں کرتا، دیکھتا تک نہیں۔ فرمایا قل هل ننبئكم بالاکثرین اعمالا، اے حبیب ان کو کہو کیا ہم تمہیں تمہارے اعمال کا گھاٹا نہ بتلائیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، فرمایا ان کے اعمال کا گھاٹا یہ ہے وہ اپنے تک یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں ہم تو اچھا کر رہے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ گمان کرتے ہیں ہم تو اچھا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ہم ان کے سارے عمل دنیا میں برباد کر دیتے ہیں، دنیا میں برباد کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے سارے اعمال کی عمارت کو دھڑام سے نیچے گرا دیتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ہر چیز میں۔ اب نماز آپ نے پڑھنی ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی یہاں باندھتا ہے، کوئی تھوڑا ناف سے نیچے باندھتا ہے، کوئی بالکل چھوڑ دیتا ہے، باندھتا ہی نہیں۔ اب آپ پریشان ہیں جی ہم نئے آدمی ہم کیا کریں، ہمیں تو نہیں پتا، آج تو مولوی لوگ جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ سے کہتے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اب یہ ایک جوہلا میں ایک بات بڑی معروف ہے، وہ ایک گھسا پٹا جملہ کہتے ہیں میاں اللہ کی نماز پڑھنی ہے جیسے چاہو پڑھ لو، جہاں چاہو پڑھ لو، جس کے پیچھے چاہو پڑھ لو۔ جس طرح نماز فرض ہے نماز کا طریقہ بھی فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے حج کا طریقہ بھی فرض ہے۔ یہ نہیں حج تو اللہ کے لیے کرو جیسے چاہو کر لو، چاہے 6 تاریخ کو احرام باندھ لو، چاہے آپ 10 تاریخ کو ختم کر دو، اپنی مرضی نہیں چلی۔ حج فرض، حج کا طریقہ بھی فرض۔ آپ نے صحابہ سے ایک دن آخری حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، ارے میرے صحابہ مجھ سے حج کے مسئلے سیکھ لو، پھر کبھی ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو۔ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مسئلے سیکھ۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کو سیمپل دیا کہ میں تمہاری نمازیں قبول کروں گا، روزے قبول کروں گا، حج قبول کروں گا، زکوٰۃ قبول کروں گا، لیکن سیمپل اس کا یہ ہے۔ اب ایک بندہ امریکہ سے آپ کو آرڈر دیتا ہے آپ کی ٹیشو بنانے کی فیکٹری، وہ آرڈر دیتا ہے جی بالکل جس معیار کا یہ ٹیشو ہے ایسے مجھے 10 لاکھ ٹیشو چاہیے، اسی طرح کا ڈبہ، سائز اس سے 1 انچ بڑا ہو، وہ اس نے آپ کو آرڈر دے دیا اور اس کے مطابق وہ آپ کو ایک سیمپل دے کے چلا گیا۔ آپ نے ٹیشو بنایا لیکن اس سے ویرائٹی بھی ہو سکتا ہے آپ نے اچھی رکھی، اس نے اس سے 1 انچ بڑا بولا تھا آپ نے 3 انچ بڑا رکھا۔ مجھے بتائیے وہ آپ کا آرڈر پاس کرے گا، آپ کو پیسے دے گا یا ٹوکن بھی واپس لینے کا مطالبہ کرے گا؟ کیا کرے گا؟ ٹوکن واپس لے گا۔ یہ تو دنیا کا مانا ہوا رول ہے کہ جب میں تمہیں سیمپل دے کے گیا ہوں پھر تجھے اس میں اپنی مرضی کہ جی یہ چھوٹا برا لگ رہا تھا میں نے اچھا سمجھا 3 انچ بڑھا دیا، وہ کہے گا میرے ایک اپنا معیار ہے، تیرے کو میرے معیار میں دخل دینے کی کیا ضرورت؟ اللہ نے مسلمانوں کو سیمپل دیا ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کیسی مجھے چاہیے جیسے یہ پڑھتا ہے، حج کیسا چاہیے جیسے یہ کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کیسی ہو جیسے اس نے بتایا، قربانی کیسی ہو جیسے یہ کرتا ہے، شادی بیاہ خوشی غمی
یہ ساری رسمیں کیسی ہوں جیسے یہ کرتا ہے. تم باپ کیسے بنو جیسے یہ فاطمہ کا باپ. شوہر کیسے بنو جیسے یہ خدیجہ اور عائشہ کا شوہر. تاجر کیسے بنو جیسے یہ مکہ سے نکلتا ہے اور شام کی طرف تجارت کرتا ہے. ایسے بنو. ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک اسوہ اور نمونہ چھوڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس عمل میں سنت نکل جائے. تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کا عمل سنت کے مطابق